السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آپ سب کو سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس کے اینڈ میں انشاءاللہ انٹریکشن سیشن لیں گے ہم۔ ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اینڈ میں آپ کو 10 منٹ دیے جائیں گے، مائک اوپن کیا جائے گا، انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اسلام میں 5 چیزوں پہ زور دیا ہے کہ یہ ضرورت ہے۔ اسلام میں 5 چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس جسم کی ضرورت جو ہے وہ بتائی۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، انسان اس کے بنا بے چین رہتا ہے، اور یہ 5 چیزیں جسم کو سکون دیتی ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں نہ رہیں تو انسان بے سکون رہے گا۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے کھانا۔ اگر کھانا نہ دیا جائے کسی کو تو وہ بے چین ہو جائے گا۔ دوسرا ہے پانی۔ پانی نہ ملے تو انسان پیاس سے مر جائے گا۔ یہ بیسک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا ہے شیلٹر۔ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ شیلٹر یعنی گھر، یہ ہمیں بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا ہے لباس، جو ہمارے جسم میں ہم پہنتے ہیں، اور یہ ہمیں سکون بھی دیتا ہے، ہمارے لیے زینت بھی ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور 5واں کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیں گے میسج پہ؟ یہ 5ویں چیز کیا ہے؟ کوئی ٹرائی کرے گا؟ 5ویں چیز ہے زوج، ہمارا جوڑا۔ یہ جو جوڑا ہے، اس جوڑے کو بنانے کے لیے حرام طریقہ بھی ہے اور حلال طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو پوری زندگی ایک ساتھ رہنے کا ایک طریقہ بتایا، اس کا نام ہے نکاح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح کانٹریکٹ ہے، یا نکاح نیکسٹ نسل کے لیے ہوتا ہے، یا نکاح عبادت ہے، یا جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو پیرنٹس ہی بولتے ہیں کہ اب عمر ہو گئی، اب یہ چیز کرنا چاہیے۔ وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نکاح ہے وہ ایج ریلیٹڈ نیڈ ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایج ریلیٹڈ نیڈ ہے۔ یہ عمر کے لیے اہم ضروری چیز ہے، جو نہ ہوئی تو انسان بے چین رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو کھانا تھا، عیش و آرام تھا جنت کا، ہر طرح کی نعمت تھی، پر ایک چیز نہ تھی، ایک کمپینین، ایک ساتھی۔ اور بھی ساتھی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی دی جس سے نسل آگے بڑھی، اور اس کے بعد بچے بھی ساتھی بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کیوں کرا جاتا ہے، نکاح کا ریزن کیا ہے؟ نکاح کا ریزن ہے ہماری ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں۔
بیسک نیڈس بچپن سے جوانی تک، کھانا پینا رہنا، یہ ہے۔ پر اب جب ایک عمر آ گئی تو اب نکاح کی فکر ہوتی ہے، اور یہ نکاح نہ ہو تو انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کا نام جہیز رکھا ہے۔ جہیز کیوں رکھا ہے؟ کچھ تو ریزن ہوگا، اس میں جہیز تو نہیں دیا جا رہا، پر جہیز کا مطلب ہے۔ جہیز عربی ورڈ ہے، عربی لفظ ہے، جس کا معنی ہے تیاری کرنا، کسی کو تیار کرنا۔ یہ ورڈ تجہیز ورڈ سے لیا جاتا ہے۔ تو جہیز کا معنی ہے کسی شخص کو آگے کسی جرنی کے لیے تیار کرنا، کسی سفر کے لیے تیار کرنا۔ اس کا مطلب اس کے مزاج، اس کے کیریکٹر، اس کا بیہیویئر، اور آج اس زمانے میں سامان کو لیا جاتا ہے اس مطلب سے۔ پر پہلے تو جہیز نہیں لیا جاتا تھا، یعنی ڈاوری تو نہیں ہے۔ تو یہ ڈاوری نہیں ہے، اصل میں یہ ایک بڑا، یعنی اس الفاظ کو ہم نے ایک چھوٹے نظریے سے دیکھا ہے تو ایک بہت بڑا معنی دیتا ہے۔ نکاح کا دوسرا ورڈ بھی ہے عقد۔ عقد کے معنی ہوتے ہیں گانٹھ۔ یہ گانٹھ دو لوگوں کے جڑنے کی گانٹھ ہے، اور جب دونوں مل جاتے ہیں اور مضبوط بنا لیتے ہیں تو یہ مضبوطی پورا زندگی چلتی ہے۔ آپ نے ورڈ سنا ہوگا عقیدہ، یہ لفظ سنا ہوگا عقیدہ۔ عقیدے کے معنی بھی اسی سے ہیں، گانٹھ سے، اور یہ دو لوگوں کا باہم رشتہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم آج جو ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے اس میں یہ سیکھیں گے کہ نکاح کی فضیلت کیا ہے، اور نکاح کی امپورٹنس کیا ہے، اور نکاح کیا ہے۔ کئی لوگ شرطیں رکھواتے ہیں نکاح میں، کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کہ کئی لوگوں کا دیکھا نظریہ کہ بچے نہیں ہوئے تو دوسرا نکاح کریں گے، کئی لوگ بنا بچوں کے بھی اس نکاح میں رہتے ہیں۔ تو الگ الگ نظریے ملتے ہیں۔ نکاح جب کرنے جائیں تو کیا نیت ہونا چاہیے؟ بتائیں میسج میں، نکاح کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کس کس نیت سے نکاح کرتے ہیں لوگ؟ جی بتائیں گے آپ سبھی لوگ، نکاح کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ دین مکمل ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور باقی عموماً آپ الگ الگ لوگوں کو دیکھا ہوگا تو آپ نے کیا دیکھا کہ کس نیت سے نکاح ہوتا ہے؟ سنت ہے ماشاءاللہ۔ اور بتائیے۔ ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ نظریے ہیں۔ دین مکمل ہوتا ہے، نسل آگے بڑھتی ہے ماشاءاللہ، ایک گڈ کمپنی چاہتا ہے انسان۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ یعنی پوری زندگی ایک ساتھی چاہیے جس سے شیئر کر سکے، جس سے اپنی باتیں شیئر کر سکے۔ آپ ایسا بھی سنیں گے کہ جو عمر دراز ہو گئے اور وہ نکاح کر رہے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ شیئر کرے، میری باتیں سن لے، بھلے کھانا نہ کھلائے مگر میری بات سن لے، ہے نا، اطمینان کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں۔ تو نکاح کا مقصد الگ الگ لوگ الگ الگ نیت سے کرتے ہیں۔ نیت ہونی کیا چاہیے؟ یہ نکاح ایک ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے، ایک حصہ جو ہم نے اپنے ماں باپ کے پاس گزارا، کسی کا 19 سال، 18 سال، 20 سال،
کسی کا 30 سال 35 سال، پر عموماً یہ ہمارا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ ہمارے ہسبینڈ ہمارے ان-لاز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جس کے ساتھ ہم پلے بڑھے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہم شروع سے پلے بڑھے، پر جن کے ساتھ ہم نئے جائیں گے ان کے ساتھ کیسے مرج کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ کلاس اسی لیے ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے مرج کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے سچویشنز کو، کیسے لوگوں کو جو ہینڈل کرنا ہے، اپنی پرائیویسی کیسے مینٹین کرنا ہے، یا پرائرٹیز کیا ہیں۔ ایک ہی وقت میں اگر 2 لوگ کال کریں، ماں کال کرے اور شوہر کال کرے اور دونوں کو ضرورت ہو، تو سب سے پہلا کس کا ہوگا؟ کہاں پہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ کس کا پہلے ہے؟ یہ ساری نالج ہمیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سیلف کیئر، خود کی کیئر، کیونکہ ہم اپنی کیئر نہیں کریں گے ہم دوسروں کی کیئر نہیں کر پائیں گے، تو سیلف کیئر بھی، اپنا خود کا ٹائم، ہوم مینجمنٹ، فائنینشیل، کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، پریگنینسی کیسے اپنی دیکھنی ہے، یہ ساری چیزیں اس کورس میں ہیں۔ نکاح عبادت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عبادت ہے، پر اس طریقے سے وہ لیتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، پر جب ہسبینڈ وائف سے بات کرتا ہے یا وائف ہسبینڈ سے بات کرتی تو اس کا نظریہ بدلا ہوا رہتا ہے۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے شادی کرتے ہیں کہ بڑی پریوار، رچ فیملی میں نکاح ہوگا، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ کچھ لوگ خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ کوئی یعنی کچھ فیمس اپنا نام کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ سب کی نیتیں الگ الگ، جیسی نیت بولتے نا، جیسا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جیسا ہمارا نیت رہے گی اس نظریے کے حساب سے ہم چلیں گے۔ اور نیت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بول دیا اور اس کے حساب سے ہم چلنے لگے، ہم نے مطلب ہماری زبان کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور چل رہا ہے، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، اور پھر ہم سوچے کہ نہیں نیت تو ہم نے بہت اچھی کری تھی۔ نیت یعنی دل سے وہ بات انسان سمجھ لے اور اچھے سے سوچ لے، اس کے بعد آگے قدم بڑھائے۔ میں آپ کو زندگی کے 3 رولز دوں گی جو ڈیسیزن کے لیے ہونا ضروری ہے۔ آپ نوٹس بنا رہے تو بنا لیں، باقی بک ہے الحمدللہ، وہ ڈیلی کچھ اس کی ورک شیٹس رہیں گی، وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، اور لاسٹلی وہ بک دے دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو زندگی کے 3 یعنی ڈیسیزن لینے کے 3 رولز ہونا چاہیے۔ ایک، انسٹنٹ، وہ ڈیسیزن جو آپ کو جلدی لینا ہی ہے۔ دوسرا، ہولڈ، کچھ ڈیسیزنز یا کچھ تیاریاں ہولڈ پہ ہوتی ہیں کہ وہ بعد میں ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، اور کچھ چیزیں نیور، کبھی نہیں کرنی۔ یہ 3 چیزوں سے ڈیسیزن لیا جاتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ انسٹنٹ، جو ڈیسیزنز انسٹنٹ لے لیں ہم، جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب اگر ہم دیر کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یا ایمرجنسی ہے کسی کی اور اگر ہم اس ٹائم پہ نہیں گئے تو وہاں نقصان ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ہماری انسٹنٹ ہوتی ہیں۔ سیکنڈ، جو ہولڈ پہ چلتی ہیں، ہولڈ پہ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو دیکھیں گے، ایج آئے گی تو کر لیں گے، ابھی وقت نہیں ہے نا۔ تھرڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کرنا، یعنی اس میں نکاح میں کیا ہوگا کہ ہمیں ایسے شخص سے کبھی نکاح نہیں کرنا جو شرک کرتا ہو،
جو نان مسلم ہو، یہ کلیئر ہوتا ہے ہم کو. تو ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ حلال حرام میں حرام چیز نہیں کرنی. ایک حلال کرنا ہے انسٹنٹ، جب ایمرجنسی ہوگی تو کریں گے، اور سیکنڈ جو ہے وہ ہولڈ پہ ڈالیں گے. یہ 3 رولز میں اگر ہم ڈیسیزن لیتے ہیں سوچ کے تو ہمارے ڈیسیزن بہت اچھے بنتے ہیں. مین ٹاپک پہ آتے ہیں. اس چیز کو میں ایک شعر سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. دستک دی جب رحمت نے دل کے دروا ہونے لگے، 2 دل نہیں بس 2 جہاں ایک رستہ ہونے لگے. نکاح آیا تو روشنی سب اندھیرے کھو گئے، دعاؤں کی چھاؤں میں بیٹھے خواب سچ سب ہو گئے. محبت عبادت بن گئی جب رب کا نام شامل ہوا، 2 راہوں کی منزل ایک جب وعدہ دل کامل ہوا. ایک دوجے کا سہارا بنو، یہی سنت یہی پیار ہے. نکاح صرف رشتہ نہیں رب کا بھیجا تحفہ نایاب ہے. دعا ہے رب سے ہمیشہ یہ سفر یوں ہی جیسے رہے، دلوں میں سکون اترے گھروں میں برکتیں بسی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکاح. اس میں آپ کو رہے گا کہ نکاح کیوں، اس کی نیت، اور اس پہ آپ کو ورک شیٹ ملے گی کہ آپ اپنی نیت کو ٹٹول سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور نکاح کی فضیلت، نکاح کی اہمیت. نکاح اللہ کی نشانی ہے. سورہ روم میں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے بیچ محبت رحمت رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے دلوں کے بیچ محبت اور رحمت رکھی ہے. اللہ نے شادی کو اپنی نشانی بتایا، سکون، محبت اور رحمت کے لیے. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 5 چیزوں کے بنا انسان بے چین رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زوج جو بنائے، اسپاؤس، کپل، وہ کس لیے بنائے ہیں؟ سکون کے لیے. سکون کس سے ملتا ہے؟ محبت سے اور رحمت سے. یہ 2 چیزیں جو ہیں اس سے سکون ملتا ہے. اگر ہمارے اسپاؤس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، محبت اور رحمت، تو پھر ہماری نکاح سکسیسفل بنے گی. اور اگر ہمارے زوج میں نہیں ہے تو ہمارے اندر خوب ہونا چاہیے تاکہ ہم پرسکون زندگی گزار سکیں. نکاح انسان کی فطرت، نیچر اور ایموشنل نیڈ کو پورا کرتا ہے. کون سی نیڈس کو؟ ایک فطری طور پر، جیسے کہ ہم نے بتایا آدم علیہ السلام بے چین تھے. نیچر کو اور ایموشنل نیڈ کو، یعنی ہمیں سکون دیتا ہے، ہمارا اسٹریس کم کرتا ہے. آپ کو ایک سوال کیا تھا میں نے کہ کیا نکاح ڈیلے ہونے سے ہارمونل چینجز ہو سکتے ہیں یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا جواب یس تھا، اور وہ صحیح تھے. جن کا نکاح آج نہیں ہوا اور جو 50-55 سال کے ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہارٹ اٹیک کی طرف ہے زیادہ جلدی. نکاح نہ ہونا بوڑھا بناتا ہے جلدی، اسٹریس کو بڑھاتا ہے، کیونکہ انسان بے چین رہتا ہے، اس کی جو مٹی ہے وہ سکون نہیں پا پاتی. نکاح فحش سے حفاظت کرتا ہے. نکاح کی فضیلت بتا رہی ہوں میں آپ کو. نکاح کیا کرتا ہے؟ فحش چیزوں سے، فحش باتوں سے حفاظت کرتا ہے. یعنی ہماری ایمان کی حفاظت نکاح سے ہوتی ہے. قرآن میں بتایا ہے پاک دامن رہنا اللہ کا حکم ہے. سورہ نساء کا 24 آیت. یہاں پہ بتایا ہے بخاری کی حدیث ہے 5066، اے جوانوں، جو تم میں سے قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے. جو قدرت رکھتا ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جو ذہنی طور پہ مضبوط ہو،
جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو وہ نکاح کرے، اور یہاں پہ بھی آتا ہے کہ اگر فائنینشلی اسٹرانگ نہ بھی ہو تو نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ نکاح انسان کو گناہوں، حرام فکروں، حرام رشتے سے بچاتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس پہ حدیث ہے، اور کیسی حدیث ہے؟ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے وہ میرا نہیں۔ اتنی بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا نہیں، اگر نکاح سے کوئی بغض رکھے، منہ موڑے، تو میرا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی، اپنی امت کو شادی کی طرف موٹیویٹ کیا۔ یہ سنت ہے اور یہ عبادت ہے۔ ہم نماز کتنے خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، وضو کتنے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے وضو کرنے میں، اور ہم اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ایسے ہی نکاح ایک عبادت ہے، اگر اس میں کوئی چیز برداشت کر لیں تو اس سے ہمارے اجر بڑھیں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ برکت اور رزق کا ذریعہ ہے۔ نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ برکت آتی ہے، اور برکت کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اس گھر کے لیے جس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اب لوگ دعا کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آ جائے، ہسبینڈ سے پیسے مانگتے ہیں خوب، جیسے کہ خرچ کرنے کے لیے، یا اس نے یہ لے لیا، پر جھگڑا کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو وہ خود بخود چل کے آئے گی وہ چیز ہمارے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ پرسکون رہو گے، جھگڑا نہیں کرو گے، تو سکون بھی رہے گا گھر میں، ماحول بھی اچھا بنا رہے گا، اور جس چیز کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے وہ خود بخود چل کے آئے گا۔ اس یقین کے ساتھ ہماری نیت ہونی چاہیے نکاح کے لیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پیش بھی آئے آگے تو یہ کہ برداشت کریں گے تو اجر بڑھے گا، جیسے کہ ہم نماز میں کرتے ہیں، وضو میں کرتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں نا فجر کے لیے، وہ ایک تکلیف ہی ہے کہ بیدار ہونا، اپنی نیند کو چھوڑنا، یہ قربانی ہوتی ہیں، اور رشتے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جس چیز کے لیے قربانی دیں اللہ کے لیے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا ہمارے پیچھے خود چل کے آتی ہے۔ نکاح برکت اور رزق کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 32۔ یعنی جو غریب ہو، فاقے اور فقر سے وہ نکاح نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ نکاح کر لے، اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔ گھر کا اصلی سکون ہسبینڈ اور وائف کے مل کر رہنے میں ہے۔ تنہا تنہا ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ہی گھر میں اس طریقے سے رہتے ہیں کہ نہ ان کی سالوں سالوں بات نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی تعلق ہے، بس ایک گھر میں ہوٹل کی طرح جی رہے ہیں۔ نکاح یہ نہیں سکھاتا، نکاح کمیونیکیٹ کرنا سکھاتا ہے، بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کا ذریعہ ہے۔ نکاح محبت اور رحمت کا بندھن ہے۔ اللہ نے تمہارے بیچ محبت اور رحمت رکھی، یعنی اللہ نے ڈالی ہے وہ محبت اور رحمت، تو یہ نیچرل ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس شخص کے اندر محبت ڈالتا ہے۔ نکاح نفسی اور جذباتی نیڈز کا حلال طریقہ ہے، سب سے بہترین چیز کہ ہمیں زنا سے روکتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایک کمپینین کو رکھیں، ایک ساتھی کو رکھیں، پوری زندگی رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے ہسبینڈ وائف کا حلال رشتہ بھی صدقہ ہے۔ ہسبینڈ وائف کا حلال رشتہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ آپ نے حدیث سنی نہیں ہوگی کہیں ابھی تک۔ تو ہسبینڈ وائف کا حلال رشتہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ اور صدقہ کیا کرتا ہے؟ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب شوہر بیوی کو سکون دے
اور نفس کو حلال رکھے، اللہ ان کی نسل کی حفاظت کرتا ہے، اور امت کا تخلیقی مقصد ہے یہ، ان کی نسل کی حفاظت۔ آپ دیکھیں کہ جو لیو ان ریلیشن شپ میں جو چل رہا ہے آج کل، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے عورت کو، پھر عورت اپنے نام سے اس بچے کو پالتی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ اکیلی تنہا اپنے بچے کو پالتی ہے، اور اس کا کوئی نام نہیں ہوتا اس کے فادر کا، اور کیسی زندگی ہو جاتی ہے اس کی، کہ اگر وہ شادی کرنا چاہے اور اس بچے کو بھی رکھنا چاہے تو کوئی قبول نہ کرے۔ نکاح ذمہ داری اور پختگی ہے، یہ ہمیں پکا بناتی ہے۔ میں اگر کہوں کہ ایک 19 سال کی لڑکی جس کا نکاح ہو گیا ہے اور ایک 50 سال کی لیڈی جس کا نکاح نہیں ہوا، تو میں یہ کہوں گی کہ اگر 19 سال کی لڑکی جس کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہی ہے اس نکاح میں، تو وہ زیادہ میچور ہے بنسبت وہ 50 سال کی لڑکی ہے۔ نکاح کی یعنی نکاح کی جو امپورٹنس ہے نا، نکاح کے بعد زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو یہ میچور بناتی ہے ایک شخصیت کو۔ یہ کچھ فضیلتیں تھیں نکاح کی، ٹھیک ہے۔ اس کی سمری ہے کہ ایک اللہ کی نشانی ہے، یہ سکون دیتا ہے، محبت اور رحمت کا رشتہ، گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ رزق بڑھاتا ہے، حلال محبت ہے، حلال نسل کو پروان چڑھاتا ہے، ذمہ داری اور میچورٹی، یعنی یہ ذمہ دار بناتا ہے اور میچورٹی، انسان میچور بنتا ہے اس سے۔ یہ سوشل پروٹیکشن ہے، اگر کوئی بنا نکاح کے رہتا ہے تو اس کو آج بھی اگر اتنے ماڈرن اس میں بھی لوگ غلط نظر سے دیکھتے ہیں، 10 مردوں کی غلط نظر پڑتی ہے۔ تو نکاح کی امپورٹنس جو ہے ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ یہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہماری عمر ہو گئی اور ہمیں یہ زندگی ملی اور ہماری عمر ہو گئی تو ہمارے ماں باپ نے رشتہ دیکھا اور کرا دیا، اور پھر ہم اس کو آگے جا کے لوڈ لے رہے ہیں اس پہ، یا وہ بن نہیں پا رہا۔ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی اولادوں کو یا ان کی جو دادی ہوتی تھی وہ نصیحت کرتی تھیں کہ دیکھو آگے تمہیں اس زندگی میں آگے جانا ہے، تم پہلے سے تیاری کرو۔ جس کا نام جہیز رکھا ہے وہ اسی کے لیے رکھا ہے کہ وہ ایک مزاج بناتے تھے لیڈی کا یا عورت کا۔ آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں اس کا ریزن ہے، بچی کے سامنے جب کوئی رشتہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، بچے کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے اور بچی بیٹھ جاتی ہے یہ کہ ہماری پڑھائی کی امپورٹنس ہے، اور وہ پڑھائی جو کہ قرآن نہیں ہے، دنیاوی پڑھائی ہے، اور آج کی دنیاوی پڑھائی بھی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ کیسے؟ شروع یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کو جنت میں جانا ہے، وہ اچھا مسلمان بن جائے۔ یہ بہت کم لوگوں کی نیت ہوتی ہے، اور جس نیت سے وہ اس کو پالتے ہیں بڑھاتے ہیں وہ اس کے خون تک میں بس جاتی ہے۔ پھر وہ بچی بڑی ہوتی ہے، وہ کام نہیں کرتی، بس اس کو پڑھائی کا امپورٹنس بتایا جاتا ہے۔ پڑھائی امپورٹنٹ ہے پر بیسک فاؤنڈیشن بھی امپورٹنٹ ہے۔ آج ڈاکٹر آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر جو بن رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ میں آتا ہوا کہ وہ آپ کی فکر نہیں کرتے، وہ صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ انجینئر کوئی ہے تو آپ دیکھیں وہ کرپشن میں ہوگا، یا کوئی نیتا ہے تو وہ کرپٹڈ ہوگا، تو وہ بیس کہاں گیا، وہ ویلیوز کہاں گئی جو پہلے تھیں؟ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ کہاں پہ ہے؟ پرورش میں، تربیت میں۔ ماں باپ کا جب نکاح ہوتا ہے، اس کی اولاد جب ہوتی ہے، بیسک ان کی سب سے پہلی نیت ہونا چاہیے کہ ہم اس کی پرورش ایسے کریں کہ یہ ایک بہت بیٹر سوسائٹی کا ایک فرد بنے۔
جو بیٹر سوسائٹی بنائے وہ سوسائٹی جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلے. اگر یہ نہیں ہے اور صرف ہم نے یعنی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ صرف کمانا ہے، وہ ایسے جانور یا اس طریقے سے وہ بنا رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف کمانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچ پاتے. یعنی ایک جانور بھی کیئر کرتا ہے اپنی فیملیز کی یا دوسرے جانور کی. آج ہم اس سے بھی گئے گزرے چلے گئے تو کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس کو بالکل پھر سے ریفارم کرنا ہے اس سوسائٹی کو کہ پھر ویلیوز آئیں. پہلے مورل ایجوکیشن پڑھائی جاتی تھی. آج اگر مورل ایجوکیشن پڑھائیں بھی تو ٹیچرز ایسے ہیں کہ اس چیز کو جب ڈیلیور کریں گے تو ان میں خود وہ عادتیں نہیں ہیں. وہ یعنی اگر وہ بولیں گے کچھ اور تو کریں گے کچھ اور، تو بچے میں وہی چیز آئے گی جو وہ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی کیا کرنا ہے، جو بول رہے ہیں، اگر ہم بول بھی رہے ہیں، ہم نے قرآن بھی سیکھ لیا ہے تو ہماری عادتوں میں وہ شمار ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. وہ ایک ایگزامپل تھے، ہے نا. ایک اسٹینڈرڈ ہے مسلمانوں کا، کیا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے. کون سا اسٹینڈرڈ ہے؟ وہ اسٹینڈرڈ ہے جو کہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. کیا دیا گیا تھا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. مسلمان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک لیول ہے، ایک کیا بولتے ہیں، ایک کیا ہے، ہم ایک اسٹینڈرڈ میں جی رہے ہیں. یعنی بولتے ہیں نا کہ وہ کمپنی کا لو، کمپنی کی چیزیں لو. ہماری ایک کمپنی ہے، وہ اسٹینڈرڈ والی کمپنی ہے. کون سی ہے وہ؟ جو اللہ نے بنائی ہے. اگر ہم اس کو پہچانیں گے نہیں، وہ کوالٹی نہیں دیں گے لوگوں کو، وہ کوالٹی نہیں دیں گے تو آج پھر ذلیل ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی میں رکھا ہے جنت، اور فرشتوں سے سجدہ کرایا. الحمدللہ. اگر ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو لو کر دیں گے تو پھر ذلیل ہوں گے نا. تو اس ضلالت کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنے اوپر محنت کریں. ہمارا ایک ٹریڈ مارک ہے نا مسلمان جب سوچتے تھے پہلے لوگ تو اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ سر جھکا لیتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو خود چابی دے دی تھی کس نے؟ بہت بڑے راجا نے. وہ جب گئے اور کیسی حالت میں گئے، یعنی کپڑے ان کے رفو والے تھے. تو مسلمان کی ویلیو کپڑے سے نہیں ہے، کار سے نہیں ہے، بنگلوں سے نہیں ہے، اس کی شخصیت سے ہے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے. تو نکاح کا اگر ہم مقصد اس طریقے سے بنائیں گے کہ ہمارا کردار پہ ہم اپنا ورک کریں گے، ویلیو سٹرکچر پہ ورک کریں گے، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں اس پہ ورک کریں گے. یہ کب بدلے گا؟ جب سوچ بدلے گی، جب نیتیں بدلیں گی، جب نیتیں درست ہوں گی. آج کا جو موضوع رکھا وہ نیت پہ ہی رکھا ہے کہ یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے. نکاح اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانا چاہیے. کس کے لیے؟ پہلے کیا ہوا تھا، صحابہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے کپلز، اپنے زوج کو چھوڑ دیا تھا، مشرکین کو چھوڑ دیا تھا، مومنوں سے نکاح کرا تھا. انہوں نے ہجرت کی تھی. جو پہلے جو ان کے اسپاؤس تھے اگر وہ مسلمان ہوتے تھے تو وہ رکھتے تھے، نہیں ہوتے تھے تو وہ چھوڑ دیتے تھے. وہ اللہ کے لیے نکاح کرتے تھے. اس کے لیے برکتیں آج بھی ہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمت دیکھی انہوں نے. آج مسلمان لڑکیاں نان مسلم کے پاس جا رہی ہیں. کہاں پہ آ گئے ہم؟ فکر کی بات ہے. پہلے وہ مشرک تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے نکاح کیا، اور آج ہم مسلمان ہیں اور ویلیو نہیں کرتے اسلام کی. آج آپ دیکھیں ریورٹس کو تو وہ ایک ایک سنت، ایک ایک چیز دوہرا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر آئی کہ نہیں آئی. بار بار چیک کرتے ہیں، بار بار اینالائز کرتے ہیں. تو نکاح کی جو نیت ہے ہم بار بار اپنے آپ میں، جو اگر میرڈ ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو ان میرڈ ہے وہ بھی، کہ میں نکاح کیوں کر رہا ہوں. آپ کو ورک شیٹ دی جائے گی، اس میں سوالات ہیں کچھ، وہ سولو کریے گا اور اس کو سینڈ کریے گا انشاءاللہ سولو کر کے. امید ہے ٹاپک تک پہنچا ہوگا میرا پورا سیشن. ڈیلی انٹریکٹیو سیشن رہے گا کیونکہ آپ کے سوال آج بھی نہیں اٹھیں گے تو آپ کے پرابلم سالو نہیں ہو پائیں گی. جو آپ جس پرابلم سے چل رہے ہو اپنے نکاح کو لے کے، نکاح نہیں ہو رہا اس کو لے کے، تو سالو نہیں ہو پائے گا.
اچھا، بہن کا سوال ہے، ایک بار دھوکا کھا کے دوسری بار بھروسہ کیسے کریں؟ ایک بار آپ نے جب نکاح کیا تھا آپ کی نیت کیا تھی؟ پہلے یہ آپ کیسی تھیں؟ دوسرا، اور تیسرا یہ کہ آپ نے سامنے والے کے اندر کیا دیکھا تھا، آپ نے کیسے چوز کرا تھا؟ اگر آپ میرائٹل لائف سے باہر آ چکی ہیں اور پھر سے رشتہ دیکھ رہی ہیں تو یہ 3 سوال آپ کو خود سے پھر سے کرنا چاہیے کہ میں پہلے کیسی تھی اور میں نے اسپاؤس میں کیا دیکھا. ٹھیک ہے، یہ 3 سوال پہ آپ کو اپنے آپ کو پھر جانچنا چاہیے کہ میں نے نکاح کیوں کرا تھا، اللہ کے لیے کرا تھا؟ اگر اللہ کے لیے کرا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا کیا دیا ہے وہ نیکسٹ سیشن سے انشاءاللہ آ جائے گا کہ آپ کو کیا کرائیٹیریاز دیکھنے ہیں، کیسے جج کرنا ہے نا، وہ سب انشاءاللہ سکھایا جائے گا آپ میں. اس حساب سے ہی آپ کو پھر سلیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اپنا اسپاؤس کیسے. اس کے لیے لاسٹ سیشن میں دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. دعا آپ کو مطلب پوری بک ملے گی، اس پہ سب چیزیں ہیں، خطبے نکاح کے خطبے سے لے کے طریقہ سب چیزیں رہیں گی. یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ بھی رہے گا. تو نوٹس کے لیے بے فکر رہیں. جو ایکسٹرا نوٹس ہیں نا، جو ابھی 3 گولڈن رولز جو میں نے بتائے تھے اور میں نے کہا تھا کہ آپ یہ نوٹ کر لیجیے، جب میں بولوں نوٹ کر لیجیے تو وہ نوٹ کر لیجیے گا، وہ بک میں نہیں ہے. چیٹ باکس میں آپ ڈال سکتے ہیں سوال. اگر رشتہ ہو رکھا ہے اور 2 سال سے ان کا ابھی تک نہیں ہو رہا ہے، ہر سال ڈیٹ آگے بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی رشتہ کریں. آپ کو اسپاؤس ٹھیک لگتا ہے، مطمئن ہیں آپ، تو ماں باپ کو کاؤنسلنگ کرانا چاہیے ماں باپ کی، یہ کیوں بڑھ رہا ہے، ریزن ڈھونڈیے کہ وہ رشتہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے. وہ بتائیے، نہیں ہے تو کاؤنسلر سے ان سے بات کرائیے اور دعا کریے. اس کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے تو اگر ایسی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی تو روزہ رکھیے اس کے لیے. ٹھیک ہے، نکاح کرتے وقت اپنے اسپاؤس میں کیا کیا کوالٹیز ہونا چاہیے یہ آپ کا نیکسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ. کون سے 3 پوائنٹس ہیں؟ تو 3 پوائنٹس ہیں ڈیسیژن میکنگ میں. 3 طریقے کے ڈیسیژن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انسٹینٹ، جو جلدی لینا ہے، جیسے کوئی ایمرجنسی میں چلا گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی رشتہ ایسا آ گیا کہ بھائی وہ اچھا لگا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری جانچ سب کروا لی اور اس کے بعد پھر وہ جانے نہیں دینا وہ رشتہ، وہ انسٹینٹ ہوا ہے نا. کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ انسٹینٹ کرنا ہے، ڈیسیژن اسی وقت لینا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہولڈ پہ ہوتا ہے. ڈیسیژن لینے کے 3 لیولس ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے کچھ چیزیں ہولڈ پہ کہ ابھی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، ہو گیا. تیسرا جو ہوتا ہے نیور، نہیں کرنا، وہ کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں کرنے والی چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے سے، یہ چیز ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. ہماری فیملی میں چلے گئی ہیں، کسی کا نکاح ہو گیا اور بار بار ذلتیں ملتی ہوں تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ برداشت کریے. اس میں نکاح جب تک نہیں توڑنا چاہیے جب تک کہ ہماری جان پہ نہ بنائے، ہمیں مارا پیٹا نہیں جا رہا. اگر ذلت ذلیل ہے تو خاموش رہیے. میں نے اس کا مطلب خود پریکٹیکلی دیکھا ہے. ایک لیڈی ہے، ان کو کچھ لوگ ذلیل کرتے تھے، وہ خاموش رہتے، پہلے وہ بولتی نہیں تو اس کا رزلٹ نہیں آتا تھا. جب وہ خاموش رہنے لگی تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتے ہیں. خاموش رہیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کے ذہن بھی پلٹیں گے اور جواب بھی آتے ہیں، ہے نا. یعنی جو چیز آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کا اگزامپل وہ ملتا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے. جب وہ سامنے ایک شخص آیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگے تو آپ خاموش تھے، آپ صرف مسکرا رہے تھے. اور جب انہوں نے ریٹرن جواب دیا تو آپ صرف اٹھ کے چلے گئے. تو کیا کہا؟ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو فرشتہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. آپ بہت اچھا اگزامپل، یہ میرا نیکسٹ کلاس کے لیے تھا یہ اگزامپل. واقعہ عفق آپ نے اگر پڑھا ہو، عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تھی اور کس مطلب صحابہ کے بیچ میں تھی وہ چیز، انہوں نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹی، خاموش رہی اس وقت. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود وحی نازل ہوئی. آج وحی نازل نہیں ہوں گی پر آج دل بدلیں گے، ماحول بدلے گا، خاموش رہیں گے. انشاءاللہ یہ نیکسٹ سیشن میں رہے گا، سیکشن آف اسپاؤس. ٹھیک ہے،
सेशन कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, क्लास एंड करूं? समझ में आया सारी चीजें? वर्कशीट आपको सेंड करूंगी, उसको आपको फिल करके देना है मुझे, ठीक है? चलिए क्लास एंड करते हैं, दुआ करते हैं। आज शुरुआत थी, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना पाएँ। अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से, यानी जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं निकाह के लिए, अल्लाह ताला उनका निकाह करा दीजिए। हम दुआ करते हैं कि लोग जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका निकाह हो जाए, उनको वो तकलीफ़ से दूर हो जाएँ। जिन लड़कियों का निकाह हो चुका है, अल्लाह ताला उनको पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाए। और जो मेहनत हम आज कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत में लगे हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, हमारे ईमान में इजाफ़ा अता फरमाए। हम इस चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ चलाएँ अपने घर में। आप लोगों से गुजारिश है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लिंक शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, ताकि और लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन फिर से रखेंगे, उसका टॉपिक दूसरा रहेगा। अब हम इस क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।